ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے. گندم اللہ اگاتا ہے, ہم تو زمین کے اندر دانے ڈال کے مٹی ڈال کے دفن کر کے آ جاتے ہیں. ان انگوریوں کو اگانے والا تو اللہ ہے, بارش برسانے والا تو اللہ ہے, پھل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, ہوا اللہ نے بنائی ہے, سورج اللہ نے پیدا کیا ہے. جن بد نصیبوں کو صرف جمعے کی نماز نصیب ہوتی ہے وہ سوچے اللہ کے لیے, کیا ہماری یہ آنکھیں صرف جمعے والے دن کام کرتی ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا روٹی ہم صرف جمعے والے دن کھاتے ہیں, باقی پورا ہفتہ کھانا نہیں کھاتے؟ باقی پورا ہفتہ ہم پانی نہیں پیتے؟ باقی پورا ہفتہ ہم سانس نہیں لیتے؟ باقی پورا ہفتہ ہمارے ہاتھ, ہماری زبان, ہمارا کان, ہمارا ناک, ہمارا دل, ہمارے گردے پھیپڑے, ہمارا جسم وہ حرکت میں نہیں رہتا؟ کیا یہ صرف ایک دن کام کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس جمعے کی نماز پڑھ لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اتنے زیادہ حاجی لک لک بننے کی بھی لوڑ کوئی نہیں. بوڑھا میں جب بڑھاپے میں جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے, پھر مسجد ہوگی, گھر ہوگا, مصلی ہوگا, کچھ اور کرنے کے قابل تو رہیں گے نہیں. اس وقت اللہ 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 کر لیں گے. ابھی تو جوان ہوں اور بہت کچھ کرنے کا ٹائم باقی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں اگر گناہ کرنے کا دل چاہے اس اللہ کی نافرمانی کرنے کا, اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے. کہا پھر کیا کھاؤں گا؟ اگر اس کا رزق چھوڑ دیا کیا کھاؤں گا؟ ہوا اس کی ہے, پانی اس کا ہے, رزق اس کا ہے, پھل اس کے ہیں, میوے اس کے ہیں, ہر چیز تو اس نے پیدا کی. کہا اس کا کھاتا ہے, اس کا کھاتا ہے اور پھر اس کو ناراض کرتا ہے. اپنے دروازوں پر جن کے لیے اللہ نے جس جس موقع پر اجازت دی ہے, جانوروں کی رکھوالی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا, 2 ٹائم کی روٹی ڈالتے ہیں, ہڈیاں ڈالتے ہیں, اس کو بچا ہوا کھانا پھینکتے ہیں. کبھی وہ کھانا کھا کر بے وفائی بھی کرتا ہے, دشمن کے سامنے کیسا پڑتا ہے, کیسے حفاظت کرتا ہے, آپ کے قدموں میں کیسے اپنے منہ کو زمین پہ لگاتا ہے, دم کو ہلاتا ہے. ایک ٹائم روٹی آپ نہ دو وہ بھوکا بیٹھا رہے گا لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا. کیا اس جانور سے بھی ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, عزت دی ہے, رزق دیا ہے, جوانی دی ہے, صحت دی ہے, نعمتیں دی ہے, رزق دیا ہے, ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ ہے. لیکن یہ ماتھا اس اللہ کے لیے زمین پہ رکھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا اس کا کھا کر پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے. کہا دوسری بات سنائیے, کہا اگر نافرمانی کرنے کا جی چاہے تو اللہ کے ملک سے, اللہ کے علاقے سے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا, کہیں اور جا کر نافرمانی کر. اللہ کی دی ہوئی چھت استعمال نہ کر, اللہ کا دیا ہوا فرش استعمال نہ کر. کہا سبحان اللہ, اور کہاں جاؤں, میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. کہا اس کے گھر میں رہتا ہے. یہ گھر ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے, پھر اس کو ناراض کرتا ہے. کہا تیسری بات بتاؤ. کہا جب گناہ کرنے کا جی چاہے وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. وہ کہنے لگا سبحان اللہ, ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکے؟ کالی چیونٹی, کالی رات, کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھ رہا ہے, اس کا رزق دے رہا ہے, اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سن رہا ہے. ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں میں اللہ سے چھپ جاؤں. ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہوئے ہر کسی کو ایک ایک مرغی یا کبوتر پکڑایا, جاؤ اس کو ذبح کرو, لیکن شرط لگائی کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ہر شاگرد چھپ چھپ کے کونوں کھدروں میں بیٹھ کے ذبح کر کے لے آیا, ایک زندہ سلامتی لے آیا. جب تو یہ کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو زندہ کیوں لے آیا؟ کہا آپ نے شرط ہی ایسی لگائی, میں جہاں بیٹھ کر چھری چلانے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھاتا میرا دل فوراً کہتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. استاد کی شرطی وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے, کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں. کہا جب تو مانتا ہے اللہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, میرے نبی کی سنت کو شیئر کرنے والوں, جب تمہارا یہ ہاتھ رسول کی سنت کے قتل کے لیے بلند ہوتا ہے, کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھتا؟
اللہ کے لیے سوچنا، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ آج تو بیوی کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو، قوم قبیلے کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو، کل رب کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوگے؟ کہاں ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہاں اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ تینوں باتوں پر یقین ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے اور اس کی بیٹھک میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر دسترخوان لگ جائے، کھانا بھی آ جائے، انہی کے گھر میں کھانا کھا کے رات کو سو بھی جائے، اور اسے پتا ہے کہ اس نے ایسے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اندر بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ اوریجنل قسم کا ڈاکو بھی ہوگا تو، لیکن چوری کی کوشش پھر بھی نہیں کرے گا، پتا ہے وہ دیکھ رہا، اس کے سامنے بڑا شریف بن کے کھڑا ہوگا، اور جب پتا لگے کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ تبھی ڈنڈی مارتا۔ اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کہا جب مانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کھا بھی اس کا رہا ہے، چھت اور فرش بھی اس کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ کیا چوتھی بات بتائیے، کیا جب موت کا فرشتہ آئے، ابھی تو تیری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، نہ اللہ کی محبت کا علم ہے، نہ رسول اللہ کی محبت کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اپنی مرضی کی جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آئے نا اور تجھے کہ چل تیاری کر، روح کو باہر نکال، تو اسے کہنا چٹ کھلو جا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، میں نے اپنی ساری زندگی جو گناہوں والی گزاری ہے اس سے معافی نہیں مانگی، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے فرشتے کو روک دینا، معافی مانگ لینا، سچے دل سے توبہ کر لینا، کچھ نیک اعمال کر لینا، اور اسے ہفتے دو ہفتے کا ٹائم دے دینا، یہ ہفتہ دو ہفتہ خوب نیکیے کر کے گزارنا، معافی مانگ کر گزارنا، تاکہ تو پاک صاف ہو جائے، اور فرشتہ تجھے جب لے کر جائے سیدھا جنت میں چلے جائے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ اختیار کس کو ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہ میرا آج جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ موت کا اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی طرف سے جب موت کا وعدہ پڑے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا دیا ہوا کھا رہا ہے، وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور جب وہ تجھے گرفتار کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، تو اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کہا چوتھی اور آخری، پانچویں اور آخری بات بتاؤ، کہا جب قیامت کے دن اللہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے، اور فرشتے جہنم کے تیری بازو پکڑ کے تجھے کھینچ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اسے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دو۔ جب فرشتے تجھے جہنم میں لے جا رہے ہو تو کہنا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے جہنم میں جانے کا، مجھے چھوڑ دو، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ کر جنت میں چلے جانا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کس کا اختیار ہے کہ فرشتے اس کو جہنم میں لے جائیں، اللہ جہنم میں جانے کے اس کے لیے آرڈر جاری کر دے اور وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ کر جنت میں جائے؟ کہا سبحان اللہ، مانتا ہے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، اللہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جب تجھے گرفتار کرنا چاہے، اٹھانا چاہے، پکڑنا چاہے، موت دینا چاہے، تو بھاگ بھی نہیں سکتا، بچ بھی نہیں سکتا، اور جب وہ تیرے لیے جہنم کے فیصلے کرے تو فرشتوں سے بچ کر جنت میں گھس بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں تو مانتا ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے، اے ابراہیم بن ادہم، میں آپ کے ہاتھ پر اپنی توبہ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو لوگوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو دیکھو، آج کا دن بستر پہ سوتے ہوئے حساب و کتاب لگاؤ۔ کئی لوگ نئے نئے آتے ہیں نا انڈیا پاکستان سے، تو سوتے ہوئے حساب لگاتے ہیں آج کتنے ریال خرچ ہوئے،
مثال کے طور پہ اگر 20 ریال خرچ ہو جائیں تو اس کو 20 نہیں کاؤنٹ کرتے، 20 پاکستانی ہوگا تو 20 سے ضرب دے گا، اچھا آج تو 400 روپیہ لگ گیا، یہ حساب لگتا ہے۔ یہ حساب بھی لگاؤ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنے گھنٹے شیطان کو راضی کیے ہیں، کتنے سانس مجھے جہنم کی طرف قریب کر رہے ہیں، کتنے سانس مجھے جنت کے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ یہ ایک بھائی نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کسی پریشانی میں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔